بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 شعبان المعظم ہے، کل 14 شعبان المعظم ہے، اور کل کی جو رات ہوگی اس کو شب برات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ آج تم لوگ جانو گے کہ شب برات کسے کہتے ہیں، اور شب برات میں کیا چیز کرنا چاہیے اور کیا چیز سے بچنا چاہیے، کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے اور کون کون سی چیزوں سے بچنی چاہیے، اور اس میں کرنے والے عبادت کا نام کیا ہے، کون سی عبادت، کیا خاص عبادت کرنی ہے یا کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو بہت مختصر میں بتائیں گے 5 سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ، غور سے سنو اس کو۔ دیکھو، شب برات، شب فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں رات، اور برات، برات یہ عربی کا لفظ ہے، برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا۔ کیا معنی آتا ہے؟ چھٹکارا۔ چونکہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر بے شمار جہنمی جو مسلمان ہیں اس کو اللہ رب العزت جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، جہنم سے نجات دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ شب برات، یعنی چھٹکارے والی رات، نجات والی رات۔ شب برات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب برات آئے تو یعنی شب برات 14 کا دن گزار کر جو اس کی رات آتی ہے، شعبان کا 14ویں تاریخ کا دن گزار کر جو رات آتی ہے، تو جب شب برات آئے تو تم لوگ رات میں قیام کرو۔ قیام کا مطلب رات میں نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو۔ نوافل میں عام نوافل بھی پڑھ سکتے ہو، اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات میں تو نوافل پڑھو اور دن میں روزے رکھو، یعنی 15ویں تاریخ کو، شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزے رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت اس رات کو، کس رات کو؟ شب برات میں، شب برات میں آسمان دنیا، یعنی سب سے پہلا جو آسمان ہے اس پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، اور ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق آ جاتا ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت آواز لگاتا رہتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں ہم لوگوں کو عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر رات میں جاگنا ہے تو عبادت کے لیے جاگنا، ورنہ نہیں جاگنا، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات کے اندر اس سال میں پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون بچہ پیدا ہوگا، اور اسی رات کے اندر اس سال میں مرنے والے انسان کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آؤ کہ شب برات میں کرنا کیا چاہیے، کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے شب برات میں۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نوافل کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہو، تہجد پڑھ سکتے ہو۔ اب صلاۃ التسبیح کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بالکل شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح 4 رکعت والی نفل ہوتی ہے۔ کتنی رکعت والی؟ 4 رکعت والی نفل ہوتی ہے، اور چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملایا جاتا ہے، مگر اس میں خاص کچھ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ وہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ کون سی تسبیحات ہے وہ؟ تسبیح یہ ہے، تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے پہلے نیت کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی، ٹھیک ہے، اللہ کے واسطے۔ اس کے بعد نیت باندھ لینا ہے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 15 10 25 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ پھر تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھنا ہے 10 مرتبہ، تو 25 10 35۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے،
ٹھیک ہے, اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے, 35 10 45. پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے, سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے 10 مرتبہ, تو 45 10 55. پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھنا ہے اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے, یعنی جس کو جلسے میں کہتے ہیں, جلسہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں نا, تو سجدے سے اٹھنا ہے اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے, 55 10 65. پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے, 65 10 75. پھر اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے. پھر اسی طریقے سے 4 رکعت پڑھنا ہے. لیکن 4 رکعت میں تم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قاعدہ اولا یعنی دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں, قاعدہ اولا یعنی دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں جو التحیات پڑھا جاتا ہے نا, تو التحیات پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے 10 10 مرتبہ, ٹھیک ہے, التحیات پڑھنے کے بعد. سمجھ میں آئے؟ تو یہ اس طریقے سے اس کا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں, تہجد پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور مرد حضرات اگر ہیں تو وہ کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کر لیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان جانا اسی رات میں ثابت ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بار بار جانا چاہے کوئی دقت نہیں ہے, کوئی بار بار نہ جانا چاہے, ایک بار بھی چلا گیا تو مستحب ادا ہو گیا, سنت ادا ہو گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح اس رات میں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے, اپنے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی, اپنے وہ رشتہ دار جو انتقال کر گئے ان کے لیے بھی, اور عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے. یہ ہے کل ملا کر کرنے کے کام. لیکن ایک چیز اور ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ تو ہو گئے رات کے کرنے کے کام, اور رات کے بعد جو دن آتا ہے یعنی صبح, اس میں روزہ رکھنا ہے, اور یہ روزہ جو ہوگا وہ نفلی ہوگا. کیا ہوگا؟ نفلی ہوگا. ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے بالکل, کہ اس رات میں جاگنا, اسی طرح قبرستان جانا, اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا, یہ کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے. کیا تو ٹھیک ہے, ثواب ملے گا, نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں, ٹھیک ہے. یہ بات ایک دم بالکل ذہن میں رہے. بعض لوگ اس کو بالکل ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں, رات میں جاگنا ضروری ہے ہر حال میں, دن میں روزہ رکھنا ضروری ہے ہر حال میں. تو ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک چیز اور ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ البراءت میں کیا ہوتا ہے کہ جہنمیوں کو چھٹکارا ملتا ہے جہنم سے, مگر اور گنہگاروں کو اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. مگر چند گنہگار ایسے ہیں کہ جس کو اس کے گناہ کی معافی نہیں ملتی, یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں, یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں, سچی پکی توبہ کر لیں. نمبر 1, مشرک یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے والا, ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا انسان ہے, کوئی مسلمان بھی اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی بخشائش نہیں ہے, اس کی مغفرت نہیں ہے. نمبر 2, زانی میں کئی کیٹیگری ہے, زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, ٹھیک ہے, کئی کیٹیگری ہے. ایک تو یہ کہ مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے زنا, دوسرا یہ کہ مرد مرد کے ساتھ کرتا ہے, تیسرا یہ کہ عورت عورت کے ساتھ کرتی ہے. یہ تینوں کیٹیگری آ گئی زانی کے اندر, تو اس کی بھی بخشائش نہیں ہے. اور چوتھا ہے شرابی, شراب پینے والا. 5واں ہے متکبر یعنی تکبر اور گھمنڈ میں چور رہنے والا. اور 6ٹھا ہے والدین کا نافرمان, جو والدین کی نافرمانی کرے گا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یعنی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی اپنے ساتھ شرک کی نفی کے بعد فوراً کس چیز کا حکم دیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا, ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا. اس لیے ایک دم بہت اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ یہ بالکل والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا. 7واں ہے کینہ پرور, کینہ اپنے سینے میں کینہ پالنے والا, ٹھیک ہے. کسی سے فالتو کا بول چال بند کر دے, ٹھیک ہے. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بول چال بند کر دے اور 3 دن تک ایسے ہی رہے تو اس کو کہیں گے کینہ پرور, ٹھیک ہے, سینے میں اپنے کینہ کو پالنے والا. تو 7واں ہو گیا. 8واں ہے چغل خور, چغلی کرنے والا, کیونکہ یہ چغلی ایسی چیز ہے نا کہ جس سے لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی چغلی اس کے پاس کر دی, اس کی چغلی اس کے پاس کر دی, دونوں کو آپس میں لڑا لیا اور خود مزے لوٹ رہے ہیں.
تو چغلخور کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ چغلخور جنت میں نہیں جائے گا. سمجھ میں آیا؟ کتنا ہوا؟ 8 ہو گیا. نمبر 9، وہ مرد جو اپنے شلوار یعنی ازار یا لنگی یا جو بھی تہبند ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو وہ بھی جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوگا. اب یہ تو بات ہو گئی کہ کن چیزوں کو کرنا ہے اور کون کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جس کی بخشائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آؤ کہ کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، شب برات میں کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ شب برات کے اندر بہت سارے بدعات اور خرافات نے جنم لے لیا. ہمارے اندر تعلیم کی کمی، علم کی کمی نے کیا کر دیا؟ شریعت کے راستے سے ہمیں بھٹکا کر بدعت کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس رات میں غسل کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، فضیلت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں غسل کرنا ثواب کا کام ہے. حالانکہ ایسی کچھ بات روایت سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے. نمبر 2 پہ آتا ہے کہ عبادات کو مخصوص کر لینا. کہیں پر سنا ہوگا تم نے کہ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، اس میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سورہ پڑھنا ہے. یا اسی طریقے سے کوئی ایک نماز کو خاص کر لینا، جیسے ہزاری نماز کہلاتا ہے کہ 1000 رکعت نفل پڑھنا، یہ خاص ہے، ایک دم ضروری کر لیا اپنے اوپر، اس کو کرنا ہے. تو اس طرح کی جو بدعات ہے، اور اسی طریقے سے جو شب برات میں کرنے والے جو اعمال ہیں نا، تو وہ تنہا تنہا کرنے والے اعمال ہیں. اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اکیلے میں پڑھیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہیں. لیکن اس رات میں کیا کرتے ہیں کچھ لوگ؟ جماعت کے ساتھ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. مرد تو مرد، عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نفلی عبادت جماعت کے ساتھ نہیں کرنا ہے اس رات میں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حلوہ کھانا پکانا ثواب ہے. ٹھیک ہے، تو ثواب کی نیت سے مت کرنا. ایسے ہی اگر کھانا کھا لو الگ بات ہے، اپنے مزے کے لیے ذائقے کے لیے کھا لو، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں، کیونکہ ثواب کی نیت سے کرنے والا عمل جبکہ وہ ثابت نہ ہو شریعت سے، وہ بدعت کہلاتا ہے. اخیر میں بتاؤں گا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، پہلے سن لو. اسی طریقے سے آتش بازی کرنا، پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، یہ بھی غلط کام ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک ایسی برائی عوام میں رائج ہے کہ شاید تم لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، بتا دیتا ہوں کہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں وہ اس رات کو اپنے مردہ شوہروں کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں، یہ اس نیت سے کہ وہ اس کی روح ہمارے پاس آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا بالکل بیجا اور غلط ہے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ پالا ہوا ہے کہ اس رات میں ہمارے مردوں کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے ثواب اور ہم سے ثواب کی امید رکھتی ہیں، اس کی طلبگار ہوتی ہیں، اور جب ہم کچھ پڑھ کے بخش دیتے ہیں یا نظر و نیاز کر دیتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں تو پھر وہ لوٹ جاتی ہے. اور ان روحوں کے لیے یہ لوگ بستر بھی لگاتے ہیں. ایسا بھی عوام میں رواج ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے خرافات اور بدعات کے قبیل سے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر عقیدہ رکھنا گناہ ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا بالکل گناہ ہے. ٹھیک ہے، گناہ کا مطلب گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کی شریعت میں کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت اس سے نہیں، اس سلسلے میں نہیں ملتی. اور آخر میں سنو کہ بدعت کہتے کسے ہیں. بدعت کہتے ہیں ہر اس کام کو جس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے مگر اس کام کا ثبوت شریعت محمدی میں نہ ہو، نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہو نہ حدیث سے اس کا ثبوت ہو، اور اس کو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے. یہی ہے بدعت. سمجھ میں آیا؟ تو اب تم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ شب برات میں کیا چیزیں کرنے کی ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں کرنے کی ہیں. ٹھیک ہے، اور کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا، جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.